Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. آج میں آپ کو لے کے چلتی ہوں پرستان کی سیر کو. تو شروع کرتے ہیں افسانہ پرستان، جسے لکھا ہے اذان علی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انتصاب، ہر اس شخص کے نام جو اپنے اندر کے خوف سے جنگ لڑ رہا ہے. نوٹ: یہ محض ایک افسانوی کہانی ہے. اس میں پیش کیے گئے واقعات اور کرداروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر اگر یہ کہانی کسی ایک شخص کے دل سے بھی خوف کی زنجیریں توڑ دے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہوگا. یہ کہانی ہے پرستان کی، ایک ایسی پراسرار دنیا کی جس کے بارے میں صدیوں سے عجیب و غریب قصے سنائے جاتے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پرستان پریوں کی سرزمین ہے، بادلوں سے کہیں اوپر آسمان کی وسعتوں میں ایک ایسی دنیا آباد ہے جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن سمجھا جاتا ہے. مگر کون جانتا ہے کہ ان کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ. صبح کے 3 بج رہے تھے. وہ اپنے بستر پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کو زور سے دبائے ہوئے تھا کیونکہ اس کے ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے. اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا. سفید شرٹ جسم سے یوں چپک گئی تھی جیسے ابھی بارش میں بھیگ کر آیا ہو. پسینہ پیروں تک پہنچ چکا تھا اور چپلیں بھی نم ہو چکی تھیں. وہ 18 سال کا ایک نوجوان تھا. بھورے بال، گہری آنکھیں اور معصوم چہرہ اسے دوسروں سے الگ بناتا تھا. اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا. سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ اور گلاس کی طرف اس کی نظر گئی. اس نے جلدی سے پانی اٹھانے کی کوشش کی مگر کانپتے ہاتھ اس کا ساتھ نہ دے سکے. جگ ہاتھ سے پھسلا اور دھڑام سے قالین پر جا گرا. پانی قالین میں جذب ہو گیا. اب جگ میں صرف چند قطرے باقی بچے تھے. اس نے جھک کر جگ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا. وہ چند قطرے ہی اس کے خشک گلے کو تر کرنے کے لیے کافی تھے. وہ ضیان تھا، ایک ایسا لڑکا جسے خوف نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا کہ وہ اپنی ہی پرچھائی سے گھبرا جاتا تھا. رات ہوتے ہی وہ کمرے کے کسی کونے میں سمٹ جاتا، جیسے اندھیرا کوئی زندہ مخلوق ہو جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی ہو. اندھیرے کا خوف اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ چکا تھا. کچھ دیر پہلے وہ گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی. آنکھ کھلتے ہی اسے شدید گھبراہٹ نے گھیر لیا. سانس بے ترتیب ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں. اسے پینک اٹیک ہو رہا تھا. حالانکہ چند لمحوں بعد بجلی واپس آ گئی تھی مگر خوف اتنا شدید تھا کہ اسے یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ کمرہ دوبارہ روشن ہو چکا ہے. لوگوں کی بھیڑ میں بھی ضیان کا دم گھٹنے لگتا تھا. وہ کبھی مجمع میں اپنی آواز بلند نہیں کر پاتا تھا. اور سانپ کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے تھے. اگر کوئی چیز اچانک اس کے جسم سے چھو جاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی سانپ آہستہ آہستہ اس کے وجود کے گرد لپٹ رہا ہو. یہ تھا ضیان اور یہی تھی اس کی زندگی. ایک ایسی زندگی جو خوف کے سائے تلے گزر رہی تھی. اپنے ڈر کی وجہ سے وہ زندگی کے کئی میدانوں میں پیچھے رہ گیا تھا. وہ ہمیشہ بھاگتا رہا، چھپتا رہا اور خود کو یہ یقین دلاتا رہا کہ وہ محفوظ ہے. کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سونے کے لیے بستر کی طرف بڑھا. وہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اچانک کھڑکی زور زور سے بجنے لگی. ٹھک ٹھک ٹھک. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پوری طاقت سے کھڑکی کو پیٹ رہا ہو. ضیان چونک کر اٹھ بیٹھا. اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا. باہر کا موسم بالکل پرسکون تھا. نہ آندھی، نہ بارش، نہ طوفان. پھر بھی کھڑکی مسلسل لرز رہی تھی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ ہمت نہ کر سکا کہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جائے. اچانک کھڑکی خود بخود کھل گئی. ضیان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اگلے ہی لمحے ایک تیز سنہری روشنی کمرے میں پھیل گئی. روشنی اتنی شدید تھی کہ اسے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا. چند لمحے گزرے.
پھر آہستہ آہستہ روشنی مدھم ہونے لگی، اور جب زیان نے دوبارہ نظریں اٹھائیں تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک بے حد حسین پری کھڑی تھی۔ اس کے لمبے حسین بال چاندنی کی طرح چمک رہے تھے، نیلی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، اور اس کی پشت سے نکلنے والے سفید چمکتے ہوئے پر اسے کسی خواب کا حصہ بنا رہے تھے۔ زیان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک پری اس کے کمرے میں۔ پری نے اپنے پروں کو سمیٹا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلو، اس نے نرم آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ زیان کی طرف بڑھا دیا۔ کہاں؟ زیان بمشکل بول سکا۔ اس کی نظریں اب بھی پری کی نیلی آنکھوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ میری دنیا میں، پری دھیرے سے بولی، ایک ایسی دنیا میں جہاں ان لوگوں کے لیے ایک الگ مقام ہے جو… وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ زیان کو غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں زیان نے بغیر کچھ سوچے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا تم تیار ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیان نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پری نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ چند لمحوں تک ہر طرف اندھیرا چھایا رہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا گیا۔ زیان نے آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ بادلوں کے درمیان معلق ایک عظیم و شان محل تھا۔ چمکتے مینار، سنہری دیواریں اور دور تک پھیلی ہوئی روشنی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں آ گیا ہو۔ زیان حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ ہے میری دنیا، پری نے فخر سے کہا، میرا پرستان۔ زیان ابھی تک حیرت میں ڈوبا اس شاندار محل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خوبصورت دنیا واقعی وجود رکھ سکتی ہے۔ ہر طرف روشنی تھی، بادل محل کے گرد یوں گردش کر رہے تھے کہ جیسے اس کے محافظ ہوں۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور دور دور تک پھیلی خوبصورتی کسی جنتی منظر کا گمان دلا رہی تھی۔ مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ زیان کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحہ، ہاں صرف ایک لمحہ لگا تھا، محل کی سنہری دیواریں سیاہی میں ڈوبنے لگیں، روشنی مدھم پڑ گئی، بادل کالے دھوئیں میں تبدیل ہونے لگے، خوشبو کی جگہ ایک عجیب سی بدبو نے لے لی۔ زیان کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا بدل رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر جواب سننے سے پہلے ہی اس کی نظر پری پر پڑی اور اس کے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ وہی حسین پری اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اس کے سفید پر سیاہ ہو چکے تھے، نیلی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ پرستان میں خوش آمدید، اس نے دھیمی مگر ڈراؤنی آواز میں کہا۔ زیان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ اگلے ہی لمحے وہ پری زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی پورے ماحول میں گونجنے لگی۔ یہی تو تم انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، تم ہمیشہ ظاہری خوبصورتی پر یقین کر لیتے ہو۔ زیان نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ ہر طرف اندھیرا، خوف اور پراسرار سائے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا، کالی پری نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زیان درد سے کرا اٹھا، پھر اچانک وہ ہوا میں بلند ہونے لگی اور زیان کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ تیز رفتار ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک دیو ہیکل کالے محل کے اندر پہنچ گئے۔ محل کا منظر پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وسیع ہال میں درجنوں پریاں اڑ رہی تھیں۔ کچھ کے پر کالے تھے، کچھ کے چہرے عجیب و غریب تھے، اور کچھ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ انسان اور کسی درندے کا ملاپ ہوں۔ زیان خوف سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
تبھی اس کی نظر سامنے رکھی ایک عظیم الشان تخت پر پڑی۔ تخت خالص سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد عجیب سی سیاہ روشنی گردش کر رہی تھی، مگر ایک اور چیز تھی جس نے زیان کے دل کی دھڑکن روک دی۔ تخت کے دائیں جانب ایک بہت بڑی جیل تھی جس میں ہزاروں انسان قید تھے۔ کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے تھے اور کچھ کی آنکھوں میں امید تک باقی نہیں رہی تھی۔ زیان حیران رہ گیا۔ یہ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے سرگوشی کی، مگر اس کی حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہر قیدی کے سر کے اوپر شفاف بلبلے تیر رہے تھے، کسی کے ایک، کسی کے دو اور کسی کے سینکڑوں۔ ہر بلبلے پر ایک لفظ لکھا تھا: اونچائی، تنہائی، اندھیرا، موت، سانپ، خون۔ یہ سب لوگوں کے خوف تھے اور انہی خوفوں نے انہیں اس جیل تک پہنچایا تھا۔ زیان ابھی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک دو عجیب مخلوقات اس کی طرف بڑھیں۔ ان کے چہرے گدھ جیسے تھے اور ٹانگیں بکرے کی مانند۔ انہوں نے زیان کو بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے جیل کی طرف لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے! زیان چیخا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی قیدیوں کے درمیان کھڑا تھا اور پھر اس کے سر کے اوپر دو بلبلے نمودار ہوئے۔ پہلے بلبلے پر لکھا تھا اندھیرا اور دوسرے پر سانپ۔ زیان نے بے یقینی سے ان بلبلوں کو دیکھا۔ اب وہ بھی پرستان کے قیدیوں میں شامل ہو چکا تھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیل کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ ہزاروں انسان وہاں موجود تھے، مگر پھر بھی ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف زنجیروں کی ہلکی ہلکی آوازیں اور کہیں کہیں سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زیان نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کئی لوگ اس کے سر کے اوپر تیرتے ہوئے بلبلوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ہاں، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور سانپوں سے بھی، کتنا کمزور ہے۔ ان کے قہقہے زیان کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ تبھی ایک لڑکا ہجوم سے الگ ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تقریباً زیان کی عمر کا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ زیان کے سامنے آ کر رک گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ زیان، زیان نے بمشکل جواب دیا۔ اور تم؟ ارسل، لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زیان بے چینی سے بولا، انہوں نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ ارسل کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں، یہاں کسی کو جرم کی سزا نہیں ملتی۔ پھر؟ زیان نے حیرت سے پوچھا۔ ارسل نے اس کے سر کے اوپر موجود بلبلوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ہر انسان کو اپنے خوف کی سزا ملتی ہے۔ زیان خاموش ہو گیا۔ اس جگہ کا قانون بہت سادہ ہے، ارسل دھیرے دھیرے بولا۔ 2 دن دیے جاتے ہیں، صرف 2 دن۔ اگر تم اپنے خوف کا سامنا کر لو تو تمہارا ایک بلبلا پھٹ جاتا ہے، اور اگر سارے بلبلے ختم ہو جائیں تو تم آزاد ہو جاتے ہو۔ زیان کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک ابھری، مگر اگلے ہی پل ارسل نے اپنی بات مکمل کی۔ اور اگر تم اپنے خوف کا سامنا نہ کر سکو تو تم مار دیے جاتے ہو۔ مگر ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھنا، پرستان جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ زیان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مار دیا جاتا ہے؟ ارسل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زیان کے گلے میں جیسے کانٹے اٹک گئے تھے۔ تبھی اس کی نظر ارسل کے سر پر گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ ارسل کے سر کے اوپر بے شمار بلبلے تیر رہے تھے، اتنے زیادہ کہ ان کی گنتی کرنا ناممکن تھا۔ یہ سب؟ زیان نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے خوف ہیں؟ ہاں، اور شاید اسی لیے میں ابھی تک زندہ ہوں، کیونکہ وہ میرے سارے خوفوں کے امتحان لینے میں مصروف ہیں۔ ارسل نے ہلکی ہنسی ہنسی۔
زیان کچھ سمجھ نہ سکا، مگر ایک بات ضرور تھی، ارسل بظاہر مضبوط دکھائی دیتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ اچانک پورا محل زوردار آواز سے گونج اٹھا، ڈھم ڈھم ڈھم، بڑے بڑے ڈرم بجنے لگے۔ ہال میں موجود تمام پریاں فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ کچھ نے پھولوں کی پلیٹیں اٹھا لیں اور کچھ نے اپنے سر جھکا لیے۔ ایک لمحے میں پورے ماحول پر سنجیدگی چھا گئی۔ زیان نے حیرت سے ارسل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ارسل کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ آ رہا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ کون؟ زیان نے پوچھا۔ ارسل نے بمشکل تھوک نگلا۔ پرستان کا بادشاہ۔ یہ نام سنتے ہی ارد گرد کھڑے قیدیوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کئی لوگوں نے خوف سے نظریں زمین پر جما لیں۔ اگلے ہی لمحے محل کے عظیم دروازے کھلے۔ دھڑام! ایسی آواز آئی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو، اور پھر وہ اندر داخل ہوا۔ لمبا قد، سیاہ شاہی لباس، کندھے پر خون رنگ چادر اور ہاتھ میں ایک عظیم تلوار۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بے اختیار کانپ اٹھتا۔ زیان نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف بھی کسی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ وہ تخت تک پہنچا اور پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ صرف اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ آہستہ سے اپنے سنہری تخت پر بیٹھ گیا، پھر اس کی سرخ آنکھیں قیدیوں کی طرف اٹھیں اور ہال میں موجود ہر شخص کا دل لرز اٹھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا قیدیوں کو خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گراتا تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ زیان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کو دیکھ کر اتنا خوف محسوس کیا تھا۔ اچانک بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی تمام پریوں نے سر جھکا لیے۔ قیدیوں نے بھی نظریں زمین پر جما لیں، مگر زیان اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کس کی باری ہے؟ بادشاہ کی گونجدار آواز پورے محل میں پھیل گئی۔ ایک کالی پری فوراً آگے بڑھی۔ اس نے ایک لمبا سا تومار کھولا اور نام پڑھنا شروع کیا۔ ارسل! یہ نام سنتے ہی زیان چونک گیا۔ اس نے فوراً ارسل کی طرف دیکھا۔ ارسل کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ دو سپاہی آگے بڑھے اور ارسل کو بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ پورا ہال خاموش تھا۔ بادشاہ نے ارسل کے سر کے اوپر تیرتے بلبلوں کی طرف دیکھا، پھر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس سے زیان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب بھی اتنے خوف؟ بادشاہ بولا۔ 2 دن گزر گئے اور ایک بھی بلبلا نہیں پھوٹا۔ ارسل خاموش رہا۔ کیا تم نے اپنے خوف کا سامنا کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ کیا، ارسل نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اور بادشاہ کو یہ سب ایک کھیل کی مانند لگ رہا تھا۔ میں ناکام ہو گیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے پر ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر قانون بھی جانتے ہو؟ ارسل نے آنکھیں بند کر لیں۔ زیان کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، اس نے بے اختیار سرگوشی کی۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ تلوار کی دھار مشلوں کی روشنی میں چمک اٹھی۔ پورا ہال سانس روکے کھڑا تھا، اور اگلے ہی لمحے شو! تلوار ہوا چیرتی ہوئی گزری۔ ارسل کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا، پھر خون فرش پر بہنے لگا۔ قیدیوں نے نظریں جھکا لیں۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، جیسے یہ منظر ان کے لیے معمول کی بات ہو، مگر زیان کے لیے نہیں۔ ارسل! زیان کی چیخ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زیان بھاگتا ہوا ارسل کے جسم کے پاس پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ صرف چند لمحے پہلے وہ لڑکا اس سے بات کر رہا تھا اور اب وہ مر چکا تھا۔ زیان کے اندر اچانک غصے کا طوفان اٹھا۔ خوف، دکھ اور غصہ ایک ساتھ اس کے اندر بھڑک اٹھے۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور پوری طاقت سے بادشاہ کی طرف دوڑ پڑا۔
تم نے اسے مار دیا؟ وہ چیخا، تم قاتل ہو! پورا ہال حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی قیدی نے آج تک بادشاہ کے سامنے آواز بلند نہیں کی تھی۔ بادشاہ بھی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، مگر پھر اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زیان بادشاہ تک پہنچتا، دو محافظ اس پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زیان جھٹپٹاتا رہا، مگر وہ خود کو آزاد نہ کر سکا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پھر اس نے زوردار تھپڑ زیان کے چہرے پر دے مارا۔ چٹاخ! زیان زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ پورا ہال خاموش تھا۔ بادشاہ اس کے سامنے جھکا۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی زیان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ تم میں ہمت تو ہے برخوردار، وہ دھیرے سے بولا، مگر ہمت اور بے وقوفی میں صرف ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے۔ پھر اس نے زیان کے سر کے اوپر موجود دو بلبلوں کو دیکھا، اندھیرا اور سانپ۔ بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف دو خوف، بہت دلچسپ۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پورے دربار میں بلند آواز سے بولا، اس لڑکے کو 1 دن دیا جاتا ہے۔ تمام پریاں چونک گئیں۔ قیدیوں نے حیرت سے سر اٹھا لیے۔ بادشاہ نے اپنی تلوار ارسل کے کٹے ہوئے سر کے قریب گاڑ دی۔ صرف 1 دن۔ اگر اس نے اپنے دونوں خوفوں پر قابو پا لیا تو یہ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوا۔ اس نے ارسل کے کٹے ہوئے سر کو بالوں سے پکڑ کر ہوا میں بلند کیا۔ زیان کا جسم کانپ اٹھا۔ تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ پورے ہال میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے حکم کے بعد 2 محافظ فوراً زیان کے بازوؤں کو جکڑ کر اسے دربار سے باہر لے گئے۔ زیان بار بار پیچھے مڑ کر ارسل کے بے جان جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وہ منظر گردش کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک ارسل زندہ تھا اور اب وہ صرف ایک لاش بن چکا تھا۔ اس کے دل میں خوف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر ساتھ ہی ایک اور احساس بھی جنم لے رہا تھا، غصہ، شدید غصہ۔ چند لمحوں بعد محافظ اسے محل کے ایک سنسان حصے میں لے آئے۔ وہاں ایک لمبی راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں 2 بڑے دروازے موجود تھے۔ ایک دروازہ مکمل سیاہ رنگ کا تھا، جبکہ دوسرے دروازے پہ بے شمار سانپوں کی خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ زیان کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ ایک محافظ نے پہلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اندھیرا، دوسرے نے سرد لہجے میں کہا، اور موت کا پہلا دروازہ۔ زیان نے بمشکل تھوک نگلا۔ اگلے ہی لمحے محافظوں نے اسے پکڑ کر سیاہ دروازے کے اندر دھکیل دیا۔ دھڑام! دروازہ بند ہو گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایسا اندھیرا جس میں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ زیان کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ کوئی ہے؟ اس کی آواز لرز گئی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ پھر اچانک کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ زیان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر وہاں بھی کچھ موجود تھا، جیسے درجنوں سائے اسے گھیر رہے ہوں۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، مجھے باہر نکالو، کوئی ہے، مجھے یہاں سے نکالو۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چند منٹ گزرے یا شاید گھنٹے۔ زیان کو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں، اور آخر کار وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دوبارہ راہداری میں تھا۔ 2 محافظ اسے گھسیٹتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف لے جا رہے تھے۔ پہلا امتحان ناکام، ایک محافظ نے بے رحمی سے کہا۔ زیان کی آنکھوں میں مایوسی اتر آئی۔ وہ اندھیرے کا سامنا نہ کر سکا تھا۔ اب صرف ایک امتحان باقی تھا، سانپوں کا امتحان۔
دوسرا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور زیان کا خون خشک ہو گیا۔ پورا کمرہ سانپوں سے بھرا ہوا تھا، کالے، سبز، سرخ، بڑے، چھوٹے، ہر طرف صرف سانپ ہی سانپ تھے۔ ان کی سرسراہٹ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زیان کے قدم وہیں جم گئے، اس کے جسم سے پسینہ بہنے لگا۔ نہیں، وہ سرگوشی میں بولا، نہیں نہیں، مگر محافظوں نے اسے زبردستی اندر دھکیل دیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ اکیلا تھا اور اس کے ارد گرد سینکڑوں سانپ موجود تھے۔ ایک لمبا سیاہ سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زیان خوف سے پیچھے ہٹا، مگر دیوار سے جا ٹکرایا۔ سانپ اس کے قریب پہنچا اور پھر اس کے جسم کے گرد لپٹنے لگا۔ زیان چیخ اٹھا، بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ! مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ اور اس کا خوف۔ سانپ اس کے جسم کے گرد مزید لپٹ گیا، پھر ایک کے بعد ایک سانپ اس کی طرف آنے لگے۔ زیان کو لگا اب اس کی موت یقینی ہے۔ اسی لمحے اسے ارسل کی بات یاد آئی، پرستان جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ زیان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے ارد گرد موجود سانپوں کو دیکھا، پھر خود سے سرگوشی کی، اگر یہ سب دھوکا ہے تو… اس نے ہمت جمع کی، کانپتے ہاتھ سے ایک سانپ کو چھوا، کچھ نہ ہوا۔ سانپ نے اسے ڈسا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ ایک اور سانپ نے حملہ کیا، لیکن درد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ زیان حیران رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ زور سے ہنس پڑا، تم حقیقی نہیں ہو، تم صرف میرا خوف ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، پورا کمرہ لرزنے لگا۔ سانپ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے اور اگلے ہی لمحے پورا کمرہ خالی ہو گیا۔ زیان نے پہلی بار اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے شکست دی تھی۔ مگر کیا ایک امتحان جیت لینا کافی تھا، یا پہلا امتحان ناکام ہونے کی وجہ سے اس کی قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی تھی؟ اس سوال کا جواب اسے بہت جلد ملنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ زیان نے گہرا سانس لیا۔ اگرچہ اس نے سانپوں کے خوف پر قابو پا لیا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ کافی تھا؟ دو محافظ دوبارہ اندر داخل ہوئے اور اسے دربار کی طرف لے جانے لگے۔ راستے بھر زیان خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اسی عظیم ہال میں کھڑا تھا جہاں پہلی بار اس نے ارسل کو دیکھا تھا۔ وہی سیاہ دیواریں، وہی خوفناک پریاں اور وہی سنہری تخت جس پر پرستان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ زیان کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ پورے دربار کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کے سر کے اوپر موجود بلبلوں کی طرف نظر اٹھائی۔ ایک بلبلا غائب ہو چکا تھا، صرف ایک باقی تھا، جس پر لکھا تھا اندھیرا۔ بادشاہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے سانپوں کو شکست دے دی؟ زیان خاموش رہا۔ لیکن بادشاہ تخت سے اٹھا، تم اندھیرے کے امتحان میں ناکام رہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زیان کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ ہر قدم زیان کو اپنی موت کے قریب محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ قانون، بادشاہ بولا، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ تلوار کی چمک زیان کی آنکھوں میں اتر گئی۔ اور جو اپنے خوف کو شکست نہ دے سکے، بادشاہ کی آواز گونجی، وہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ زیان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، اپنا گھر یاد آیا، اپنی دنیا یاد آئی، اور پھر ارسل یاد آیا، وہ لڑکا جو آخری لمحے تک اپنی قسمت کا انتظار کرتا رہا تھا۔ زیان نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید اب سب ختم ہونے والا تھا۔
اگلے ہی لمحے تلوار فضا میں بلند ہوئی اور پوری قوت سے اس کی گردن کی طرف آئی۔ شش! آہ! ضیان کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے ماحول میں گونج گئی۔ وہ ہانپتا ہوا خواب سے بیدار ہوا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس بری طرح پھول رہا تھا، دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، نہ کوئی پری تھی، نہ کوئی محل، نہ کوئی بادشاہ۔ وہ اپنے ہی کمرے میں موجود تھا۔ ضیان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ خواب؟ اس نے خود سے کہا۔ یہ صرف ایک خواب تھا؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی گردن پر ایک باریک سرخ لکیر موجود تھی، بالکل ایسی جیسے کسی تیز دھار تلوار نے وہاں وار کیا ہو۔ ضیان چند لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، خواب یا حقیقت۔ وہ واقعی پرستان گیا تھا یا اس کا ذہن اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا؟ اس سوال کا جواب شاید کبھی کسی کو نہ ملے، مگر ایک بات ضرور بدل چکی تھی، بہت بڑی بات۔ اس دن کے بعد ضیان نے کبھی اندھیرے سے خوف محسوس نہیں کیا، نہ ہی سانپوں کا نام سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے تھے، کیونکہ وہ ایک حقیقت سمجھ چکا تھا۔ خوف ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خوف صرف ہمارے ذہن کا بنایا ہوا ایک قید خانہ ہوتا ہے، اور اس قید خانے کی چابی بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ضیان کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر اسے اب بھی ارسل نہیں بھولا تھا۔ ارسل کے سر پر سینکڑوں ڈر کے بلبلے تھے۔ اسے کیا ہی ڈر تھا، اور بادشاہ کے سامنے تو سب کے ہاتھ پیر کانپ جاتے، مگر ارسل اتنے ڈر کے ساتھ بھی بادشاہ سے نظریں ملا سکتا تھا۔ ارسل کی جان بادشاہ نے خود نہیں لی تھی، ارسل نے اپنی جان خوشی خوشی دی تھی۔ اب جب بھی ضیان سونے کے لیے بستر پر جاتا تو اسے ہمیشہ وہ پل یاد آتا جب ارسل نے اس سے باتیں کی تھیں، اپنی آخری باتیں۔ اس دن کے بعد جب بھی زندگی میں کوئی خوف اس کے سامنے آتا، وہ مسکرا کر خود سے ایک ہی بات کہتا، یہ صرف میرا خوف ہے، اور خوف نظروں کا دھوکا ہوتا ہے، اور خوف کو شکست دی جا سکتی ہے۔ سبق: ہمارا خوف اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک ہم اس کا سامنا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی اپنے خوف کو مارنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، خواب میں ہی صحیح۔ ختم شد۔ تو یہ تھا افسانہ جسے لکھا اذان علی نے۔ افسانے کا نام پرستان۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اور اذان علی، اب تو خوش ہیں نا آپ؟ اچھی اچھی تحریریں لکھیے اور ہمیں بھیجتے رہیے۔ اللہ حافظ۔